گالیاں پھیلیں گی، کب تو حالت بڑی ہوگی، چوری ڈکیتی ہوگی، تو جینا مشکل ہو جائے گا، ڈوبر ہو جائے گا. جب کسی پر کہتے ہیں بھائی دلوں میں محبت، جوڑ، اتفاق، یہ کوئی نہیں کہے گا میں پڑھتا ہوں، میں اردو ہوں، میں سندھی ہوں، یہ کوئی نہیں کہے گا. مسلمان ہے بھائی، کون ہے بھائی؟ مسلمان ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. یہ میری قوم، یہ میری برادری، یہ میرے رشتے دار کتنے بھائی خبردار کے بندے ہیں. کون ہے بھائی؟ اللہ کے بندے ہیں. سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں. ہے کہ نہیں؟ اب کی بات ہے نا، اسی دن پر جب ہم جمع ہوئے کہ ہم سب جو ہے اللہ کے سچے پکے بندے بن جائیں. ابھی ہیں بندے لیکن کچے کچے. اب کچے کچے کی جگہ کیا ہو جائے؟ سچے پکے ہو جائے. کچے کچے بندے نہ رہیں، سچے پکے بندے بن. اور کچے پکے امتی نہ رہیں، سچے پکے امتی بن جائیں. اس کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ دیکھو یار کیا زبردست اللہ پاک نے کیا، ماشاء اللہ. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نوجوانوں سے بات کرتے. آپ لوگ خوش ہو رہے نہیں ہو رہے؟ آپ لوگ سوچے پتہ نہیں کہ بابے کو بٹا کے یہاں پر خوش ہو جاؤ، سارے خوش ہو جاؤ. ہم سب 3 دن پر سے جمع ہو گئے بھائی. اللہ پاک ہم کو دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا ہے، اتنا خوش ہو رہا ہے، آپ یقین کریں. حقیقت کا مفہوم ہے کہ وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، قیامت والے دن اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. دنیا میں بھی اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ عبادت کر رہا ہے، عبادت گزار نوجوان اللہ کو بہت محبوب ہے. آپ لوگ اس کو تجربہ کر دو، سب کے سب بہت محبوب ہیں. تو تھوڑا زیادہ تو تھوڑا کم، اور ہم بھی بہت خوش ہو جائیں. ہمارے تو آدمی بہت اللہ سے خوش ہوتا ہے 3 باتوں سے. 3 باتوں میں اتنا خوش ہوں کہ میرے رب اللہ ہیں. کون ہے بھائی؟ میرے رب کون ہے؟ اللہ ہیں. اور میں اتنا خوش ہوں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بتاؤ سچے سے بتا، خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اور میں اتنا خوش ہوں کہ میرا دین کیا ہے؟ اللہ. جو 3 دفعہ یہ دعا پڑے گا نا، دعا قیامت والے دن اللہ پاک ان کو خوش کر کے راضی کر کے چھوڑیں گے. اللہ اکبر. جو مانگے گا ملے گا، جو مانگے گا ملے گا. اس کی دعا پتہ ہے کسی کو یاد ہے؟ اس کی دعا کیا ہے؟ جس کو یاد ہے آپ دعا بہت بڑے لوگ ہیں بھائی، یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں سے دعا یاد کرو بھائی. ہاں یہ دعا پتہ ہے جس کی زبان سے نکلی ہے دعائیں، جس کی زبان سے نکلی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعائیں نکلی ہیں. اور ان دعاؤں میں قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. اور ان دعاؤں کے ذریعے سے آج کی اللہ کی نگاہ میں مقبول بنتا ہے. اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اللہ کا انتہائی قرب حاصل ہوتا ہے. اس کے الفاظ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ نام کون پڑھے گا؟ پہلے یاد کرو گے پھر پڑھو گے، ہمیں یاد کر کیسے پڑھو گے؟ بھائی دیکھیے بولا کرو، گڑبڑ نہیں کرو. یاد کرو گے؟ اب یاد کرو گے، جلد سے جلد یاد کرو گے. دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں. ہاں جماعت میں 3 دن میں بہت ساری دعائیں. جماعت
محمد کی نیت سے ہمارے جماعت ظلموں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی نیت سے ہمارے جماعت سارے دین کو سارے وطن میں زندہ ہونے کی نیت سے اب کتنی نیتیں ہو جاتی ہیں بتاؤ. چھوٹی نیت ہوگی چھوٹا ثواب ملے گا, بڑی نیت ہوگی بڑا ثواب. بڑا ثواب کون بنانا ہے؟ پہلے چاہتے ہیں بڑا ثواب اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں نافلہ کی طرح یہ آپ کا دکھا دے اپنی زندگی میں مجھے دکھا دے تاکہ کس کو چاہے دنیا میں زندہ ہوتا ہوا دکھا دے. کیا زبردست ہو جائے گا, کتنے ہو جائے گا, ہو جائے گا. بتاؤ قیامت تک آپ اور آپ کی انتظام کریں گے, دین کی محنت کریں گے تو قیامت تک اتنا دین زندہ ہوگا وہ سب ہمارے کھانے میں سب کا ثواب ملے گا. ثواب کا مطلب سمجھتے ہو بھائی نیکی ایک نیکی کتنی کتنی ہے پتا ہے آپ کو؟ ایک آدمی جو ہے قیامت والے دن کھڑا ہوگا اور اس کا عمل نامہ ترازو میں تولا جائے گا اور اس میں ایک نیکی کم ہوگی, ایک نیکی کم ہوگی. تو اللہ کا ارشاد فرمائے کہ کیا تلاش کر کے آپ کسی سے مانگ کے اگر تیری ایک نیکی بہت ہو جائے تجھے میں جنت میں ڈال دوں گا. اور ایک نیکی کم ہوگی اس کی اور ایک نیکی کے لیے مارے مارا پڑے گا. ماں کے پاس جائے گا, بیٹے کے پاس جائے گا, بیٹے کے پاس جائے گا, سب انکار کر دیں گے, سب انکار کر دیں گے, کوئی نیکی نہیں ہوتے آپ اور پریشان ابھی کیا پریشانی تھے مجھے گا تو سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, کوئی دینے کو تیار نہیں, میں نے سارے رشتے دار بنا کرتے ہیں, کوئی دینے کو تیار نہیں, کہاں پر ایک نیکی مل جائے میں نے ملے گا. تو کہے گا دیکھ بھائی میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے, میرا تو جاننا میں آپ کو کہا میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے, ایک نیکی سے میں جنت میں نہیں جا سکتا, میرے کو فائدہ بتائیے ایک نیکی, یہ ایک نیکی کیوں لے لو. کسی کو مجھے نیکی دے دی, اس نے مجھے نیکی دی, خوشی خوشی نیکی لے گا, اس کو تو اور کیا چاہیے بھائی, مجھے کو تو روٹی چاہیے, اس کو نیکی مل گیا وہ لفاف کے ساتھ لفاف سے میرے گیا ہماری طرح مجھے نیکی مل گئی. بات فرمائیے اس نے مجھے نیکی دی, کس نے مجھے نیکی دی, یہاں تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. میں نے وہ کہہ رہے لفاف وہ ایک طرح بندہ ہے, وہ وہاں پر ہے, اس نے مجھے نیکی دی, اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی دی, لے کے آؤ, تو لے کے آئیں گے. پھر اللہ کا اللہ فرمائیں گے کیا تو مجھ سے بھی زیادہ سبھی بنتا ہے, یا میں نے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا اور پورے سخاوت کی ایک نیکی کی تجھے بھی جنت میں داخل کر دیا. ایک نیکی کے بدلے میں کتنے آدمی جنت میں گئے بھائی؟ دو. اس کا مطلب ایک جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکی کی ضرورت ہے بھائی؟ آدھی نیکی کی ضرورت ہے. ایک نیکی سے دو آدمی جنت میں چلے گئے, آدھی نیکی کی ہوگی اس میں بھی آدمی جنت میں جا سکتا ہے. تو نیکی کو تو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور نیکیاں ڈھیر مل رہی ہیں, اگر میں نماز پڑھی کتنی نیکی ملی, لیکن نماز کے بعد ڈالنا بھی چاہیے میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. امید تو ہے, امید پوری ہے انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے کے ذریعے سے جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے. آپ نے اکیلا نماز پڑھے پتا نہیں اگر صحیح پڑے گا تو قبول ہوگی, نہیں پڑے گا تو نہیں قبول ہوگی. لیکن جماعت کا یہ فائدہ ہے, جماعت کی یہ برکت ہے اور جماعت کی فضیلت ہے. جماعت کے پڑھنے کے ذریعے سے سب کی نماز کیا ہو جاتی ہے بھائی, قبول ہو جاتی ہے. تو آئندہ تک جماعت سے پڑھیں گے اکیلے پڑھیں گے؟ ہاں, تو سارا مجمع اگر یہ سب نیت کر لے, اتنا بڑا مجمع ہمارا, جب آئندہ سے جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو دیکھ کے پتا نہیں اور کتنے کبھی ہوتا ہے نا, آپ
منع تھوڑی ہے 9 مہینے 10 مہینہ تو پڑھتے رہے انگلش پڑھو سائنس پڑھو میتھ پڑھو جو پڑھنا پڑھو مگر چھٹی کے 40 دن تو نہیں پڑھو اس میں جماعت میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ ہمارا بھی ایمان سیکھو ایمان ایسی چیز ہے جو اللہ پر آخر کا ایمان رکھتا ہے پر زمین آسمان کی برکتوں کو اس کے لیے کھول دے اور وہ ایسا نیک ہو جائے گا صالح ہو جائے گا ہر قسم کے گناہوں سے پاک سے نہیں گزارے گا اور اللہ کا خود ہی فرما بردار ہو جائے گا سچا بندہ ہو جائے گا پورے پاک سے پورا کرنے کو سچا اور نہیں ہو جائے گا یہ بندے نہیں سکتے یار سب نیک کریں گے سب اچھے بنیں گے سب والے بنیں گے سب اپنے پکے ایمان والے بنیں گے ہاں بھائی 2 پیسے سے کیا ہوتا ہے کسی کی جیب میں 10 روپیہ پڑے 10 روپئے سے کیا ہو جائے گا جب کامیاں آنے کی تو 1 کلو دودھ بھی نہیں آئے 10 روپئے صحیح بھی نہیں آئے لیکن اس کی جیب میں 10 کروڑ روپئے پڑے کام بنے گا نہیں بنے گا نہیں تو نہیں کی توفیق سے لیکن ہو جاتا ہے 10 کروڑ سے مکان بھی لے سکتا ہے گاڑی بھی لے سکتا ہے چھوٹا ایمان ہوتا ہے نا معمولی ایمان اس سے تو آپ کی جواب سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بھائی مسلمان ہے ایمان کی کمزوری ہے جواب سے نماز نہیں مضبوط ایمان ہوگا سارے اعمال کرنا ساری نیکی کرنا جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا اور اللہ کی حفاظت کرنا ٹھیک کا کام کر سب آتا ہے اس لیے کہتے ہیں پہلے ایمان بناؤ پہلے کیا کرو بھائی ایمان بناؤ یقین بناؤ اعمال خود بخود آ جائیں گے انشاءاللہ ایمان یقین کی محنت کے لیے قربانی ہے بھائی اللہ کے راستوں میں نکلنا ہے ہم لوگ کیپتا ہوں کام
اللہ کی طرف بلانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک کام ہو گیا. کیا کام ہو گیا؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت. اس عمل کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ روز آنا، روٹی کھانا ہے، پانی پینا ہے، نہانا دھونا ہے، اسی طرح روزانہ دعوت دینی ہے. دیں گے روزانہ دعوت تو کیا بن جائے گا؟ آپ نے بتاؤ. بھائی بن جائیں گے. اور بتاؤ. ارے اللہ کے محبوب بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے بھائی؟ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ کے محبوب کا جو کام کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے. کیا بات. روزانہ دعوت ہے. دوسری بات، روزانہ دین کو سیکھنا ہے بھائی. تعلیم میں بیٹھنا ہے. گھر میں تعلیم کرانی، مسجد میں تعلیم کرانی، اپنی یونیورسٹی میں اگر تعلیم ہوگی اس میں بیٹھنا. نہیں تو ایک دوسرے کو فضائل کی دعوت دینا، فضائل کا سیکھنا، مسائل کو سیکھنا، اپنی نمازوں پر محنت کرنا. تو تعلیم و تعلم اس کو کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ تعلیم و تعلم. روزانہ سیکھنے سکھانے کے لیے اور تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنے کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اب کام اب جب پورا یہ چار کام کرنے آپ کتنے کام کرنے بھائی؟ چار کام کرنے سے آپ کے کالج یونیورسٹی کا ماحول دینی ہو جائے گا. زبردست طریقے سے تبدیلی آئے گی. آپ دیکھیں گے لڑکیاں سب دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. آپ بھی جاتے ہیں سب جاتے ہیں. ہمارے پاس ہم دکان میں گئے. دکان وہاں پہ جو ہے وہ بہرول احمد ریڈ سی یونیورسٹی. تو وہاں پہ اور جب مکان ہوئی ہے سارے یونیورسٹی کے لڑکے سب کے سب نماز کے کیا ماحول ہے. نہیں بنا نہیں کرے گا. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا؟ تیسری بات یونیورسٹی کالج پڑھنے والا ہر نوجوان نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھے. روزانہ پورے کی قرآن کی تلاوت کرے اور روزانہ تسبیحات کرے اور روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرے. صبح شام کی دعائیں پڑھے. یہ تیسرا عمل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ذکر عبادت. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ذکر عبادت. ذکر کیا ہو؟ میں اکاؤنٹنسی کا پیپر تھا. اکاؤنٹنسی کا پیپر دینے کے لیے صبح کو
میں وہ 40 دن لگائیں، دن کی چھٹی اور کر لیں، جتنی بھی چھٹیاں ہوتی لگا لیں گے. تو وہ سب کے سب چھٹیوں میں وقت لگانے کے لیے تیار ہیں. بھائی اس سے گاڑی نہیں چلے، آپ سمجھے نہیں نا. بھائی پوتی نہیں کرنا ہے، جماعت بنانی ہے، اپنے محلے سے جماعتیں بنانی ہے، جماعتیں نکالنی ہیں. بابا جی کو بھی تیار کرو میرے جیسے کو، اور جوانوں کو بھی تیار کرو، اور بوڑھوں کو بھی تیار کرو، اور نئے کو بھی تیار کرو، اور پرانوں کو بھی تیار کرو، اور چھوٹوں کو بھی تیار کرو، بڑوں کو بھی تیار کرو. تو بھائی 10 آدمی کی جماعت کون تیار کرے گا اپنے محلے سے؟ بھائی نیت کرنے میں کیا جاتے ہیں گھبراؤ نہیں، تیار کرنے والی بات جو ہے اللہ پاک کی. تو اس کے لیے سب تیاری انشاءاللہ. بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں نے آپ کو اٹھا دیا. اب ایسا کرو کہ پکے یہ بتا دو کہ اب جا کے اپنی اب یہ کام پورے لگن کے ساتھ اور پوری توجہ دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنے ادارے سے بھی جماعتیں بنانی، کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. کسی کو چھوڑنا ہے بولو بھائی، سب کو تیار کرے